السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میرا بلال اور میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کالم نگار بھی ہیں، جو کہ ڈیلی پاکستان کے گروپ ایڈیٹر بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں. آپ نے ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، تو آئیے ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ صحافت کی زندگی میں ان کو کن چیلنجز سے گزرنا پڑا. جی رانا صاحب، تو پلیز بتائیے کہ آپ یعنی یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کیا چیلنجز اس میں آپ کو آئے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو میں ایک اخبار فروش ہوں. میں نے بسوں میں اخبار بیچ کے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور میں جب 13-14 سال کا تھا تو میں نے یہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے نکل کھڑا ہوا. بہت کام کیا، اخبار بیچے، مزدوریاں کی، کارخانوں میں کام کیا، سارا کچھ کرتے ہوئے 1990 میں جاپان سے آیا تھا. وہاں پہ میں گیا تھا تو وہ جیسے پاکستانی غیر قانونی تو ویسے تھا، پکڑا گیا، جیل گیا، اوتےماچی جیل رہا. پھر وہاں سے پاکستان آیا تو یہاں پہ مجھے میرے بھائی نے کہا کہ ایک اخبار آنا ہے پاکستان، تو آپ وہاں ٹرائی کرو. میں یہاں آیا تو ایک صاحب تھے، تو وہ اللہ انہیں جہاں پہ بھی ہوں اللہ انہیں اپنے ڈھیروں اپنی رحمتوں میں رکھے. انہوں نے کہا کہ جی اب تو ٹیسٹ ویسٹ بھی ہو گئے تو اب تو کوئی وہ نہیں. تو میں بڑا مایوس سا ہوا، تو انہوں نے کہا نہیں ایک منٹ ٹھہرو، میں ایسا کرتا ہوں آپ کو ٹیسٹ دے دیتا ہوں، آپ ٹیسٹ دے دو سائڈ پہ بیٹھ کے، میں انہیں بیچ میں ڈال دوں گا پچھلی ڈیٹوں میں، آگے سے تمہاری قسمت. میں نے ٹیسٹ دیا، کچھ دنوں بعد مجھے کال آ گئی، اور پھر میرا روزنامہ پاکستان سے جرنلزم کا آغاز. وہ یہ بات ہے 1990 کی، تقریباً 33 سال پرانی. تو اس کے بعد جب پاکستان اخبار نکلا تو میں چونکہ خوردرو پودا ہوں، جس کو جو اللہ تعالیٰ کہیں بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے، نہ میرا کوئی گاڈ فادر ہوتا ہے، نہ کوئی ہم جیسے لوگوں کا کچھ ہوتا ہے. میں نے پھر بڑی محنت کی، جس کا ریوارڈ مجھے یہ ملا کہ ودن 3 months انہوں نے مجھے سٹی ڈیسک کا انچارج بنا دیا. میں سٹی ڈیسک کا انچارج بن گیا. الحمدللہ کریٹیو تھا، سرخیاں میں بڑی کریٹیو نکالتا تھا. اس ٹائم اردو جرنلزم میں یہ مزاج نہیں تھا اس طرح کی سرخیاں نکالنے کا. مثال کے طور پہ ایک دفعہ آپریشن ہوا تو وہ مکان گرا دیے، تو خبر تھی کہ مکان گرا دیے اور یہ وہ اتنا نقصان ہو گیا. تو وہاں اس میں ایک جملہ تھا کہ ایک بچی کی گڑیا جو تھی وہ بھی اس میں ہو گئی تو وہ بھی روتی رہی. تو میں نے اس خبر کی سرخی نکالی، ہائی میری گڑیا، اور وہ لگا دی. اگلے دن اتنی ڈسکس ہوئی وہ ایک جملہ جو تھا. اس طرح پھر چیزیں چلتی رہی. پھر ضیاء شاہد صاحب نے جب روزنامہ خبریں نکالا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. خبریں میں میری پراپر گرومنگ ہوئی، ضیاء صاحب نے میری گرومنگ کی، اور پھر میں وہاں سے سارے مراحل طے کرتا ہوا سٹی ڈیسک سے مین پہ گیا، مین سے پھر نیوز ایڈیٹر بنا، پھر چیف نیوز ایڈیٹر، پھر ڈپٹی ایڈیٹر، پھر ایڈیٹر، اس طرح بنا. لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ جو خبریں کا عروج تھا اس میں ضیاء صاحب کی چھتری تھی، اور نیچے وہ جو اخبار بنتا تھا وہ میں بناتا تھا. اس کی سرخیاں، لے آؤٹ، یہ سارا میرا کریڈٹ ہوتا تھا. تو پھر اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد میں پاکستان کا واحد صحافی ہوں جس نے اتنی بڑی تعداد میں اخبار اور چینل نکالے. مثلا پاکستان کی ٹیم کا حصہ تھا خبریں، پھر میں نے دن، انقلاب، جنگ گروپ کا، پھر آزاد، پھر کیا کہتے ہیں چٹان، پھر دیر آر سو مینی نیوز پیپرس. پھر اس کے بعد چینل میں آ جائیں تو میں نے چینل 5 نکالا، دن نکالا، اسٹار ایشیا، ویلیو ٹی وی، اور پھر دنیا ٹی وی کا میں ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا لانچنگ ٹیم کا. تو میں نے یہ سارا کچھ پھر ایک لمبا پروسیس ہے جو میں کیا، اور اس پروسیس کے بعد الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے جو ہوں. تو رانا صاحب، یہ جتنی بھی آپ کی منزل تھی، ہر منزل میں ایک اس کی برائٹ سائڈ ہوتی ہے اور ایک ڈارک سائڈ بھی ہوتی ہے. تو آپ اگر ڈارک سائڈ کی طرف تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ کو کن چیلنجز کا سامنا آیا اس چیز؟ دیکھیے، پاکستان بائی ڈیفالٹ 2 نمبر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں 1 نمبر آدمی کی سروائیول مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو 2 نمبر ہوگا وہ بہت تیزی سے کلک کرے گا. اچھا، میں اپنے منہ میں مٹھو سمجھ لیں کہ میں ایک سیدھا سا آدمی ہوں. میں بے ایمانی، منافقت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن شاید کم ہیں. تو میرے لیے بڑا مسئلہ بنا. میں تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، پھر میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، میری سروائیول زیادہ خطرے میں تھی. تو اس کا پھر میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں نے محنت کی بہت زیادہ، اور اللہ نے اس کا پھل دیا. لیکن یہ فیلڈ ہے نا صحافت کی، اس میں اکثریت، باقی شعبوں میں بھی ایسے ہی ہے، اکثریت منافقین کی، حاسدین کی، اور ایسے لوگوں کی جن کی سوچ ہی منفی ہے ان پہ ہوتی ہے. لیکن اس سے ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے.
کیونکہ اس میں کے باوجود گند میں اور کیچڑ میں ہی کنول کا پھول اگتا ہے، بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے. تو الحمدللہ مشکلات صحیح، لوگوں کی مخالفتیں صحیح، سازشیں صحیح، لیکن میرا رب جو ہے وہ مجھے سروائیو کرتا رہا اور آج ہم میں اس جگہ پہ. جی ماشاء اللہ. تو اس کے علاوہ اب رانا صاحب اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن اور آج کی پولیٹیکل سچویشن میں تو بہت فرق ہے، تو اس سے صحافت پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں جو آج کی صحافت ہے نا، اس میں صحافی کم اور پارٹیوں کا ترجمان زیادہ ہے. کوئی مسلم لیگ نون کا ترجمان ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ترجمان ہے، کچھ ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں. ایجنسیوں کے پے رول پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں، انہیں بڑی سیٹیں ملتی ہیں، انہیں پرائم ٹائم کے پروگرام بھی مل جاتے ہیں اور ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ ان کنٹرول میں نہیں رہتے تو پھر ایجنسیوں کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے ایجنسیاں خود ہی بناتی ہیں اور جب وہ بہت بڑا جن بن جاتے ہیں اور بوتل میں بند نہیں ہو پاتے تو پھر ایجنسیوں کے لیے پرابلم بنتی ہے. تو آج کا صحافی جو ہے وہ اس دور کا صحافی بہت قدر سچا تھا اور بڑا مشنری تھا اور بڑا کلیئر ٹارگیٹ ہیڈڈ تھا. آج کا صحافی جو ہے اسے یہ پتا ہے کہ میں نے کس طرح خدمت کرنی ہے. تو کیا اس کی وجہ ہمارے پاکستان میں جو فائنینشیل کرائسس ہیں وہ؟ ڈیفینیٹلی. جب آپ کے ہاں غربت اور بھوک بڑھے گی تو پھر آپ کے ہاں بے ایمانی اور بغاوت جنم لیتی ہے. تو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ چینلز کو جو ہے وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سپورٹ کرتی ہیں، جس کے بعد وہ بائسنس شو. آج پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ باقاعدہ کنٹرولڈ میڈیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لینا کہ اے آر وائی صرف عمران خان کی بات کرے گا، جیو صرف نواز شریف کی بات کرے گا. ٹھیک ہے نا، تو ہر چینل اپنے اپنے ٹارگٹ پہ ہے اور ہر چینل اس ٹارگٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کہ یہ صحافت کو کس طرح کے کیوں کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ مطلب دیکھیں پوری دنیا میں صحافت سے ہی دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہودی جو ہیں 95% میڈیا ان کا اپنا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں الجزیرہ مسلمانوں کا سب سے بڑا چینل بھی یہودیوں کا فنڈڈ ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے چینلز کو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور مختلف بینک جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے کون ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان کے صحافت میں بھی بہت سارے ٹرینڈ ایسے چلے جو پاکستان کے معاشرت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ چلائے گئے تاکہ سوسائٹی کے اندر تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو. تو یہ سارا کنٹرولڈ میڈیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں میڈیا آزاد ہے، میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے. میڈیا سب وہ بولتا ہے جو اسے بلوایا جاتا ہے. ادروائز مجھے بتائیں کہ 2 کروڑ لوگ سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن روٹی نہیں ملتی، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. کیا میڈیا ان کی بات کرتا ہے؟ نہیں. میڈیا کے لیے آرمی چیف کی ایکسٹینشن، عمران خان کی گھڑی اور عمران خان کا استعفیٰ اور نواز شریف کی سیر سپاٹے اور مریم کے سڑے ہوئے ٹویٹس، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو آپ کے خیال سے جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی کیا اس سب کے زیر اثر آتا ہے یا سوشل میڈیا ذہنی غلاظت کا نام ہے، اور اس ذہنی غلاظت میں جس کے ذہن دماغ میں جتنی غلاظت ہوتی ہے وہ اتنا اگل دیتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ جو یہ روایتی میڈیا ہے اس کی مونوپلی ٹوٹی ہے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کلپ آ جاتے ہیں، کہیں بے ایمانی ہو رہی ہے، کہیں دھاندلی ہو رہی ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کلپ آ جاتے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا نہیں دکھاتا تھا، تو وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جیسے کہ آج کا جو میڈیا ہے وہ بیسیکلی جو سیلاب زدگان یا اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو کور نہیں کر رہا، تو اس حساب سے سوشل میڈیا تو زیادہ احتساب نہیں کر رہا. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اسی کی آڑ میں اتنا منفی اور کریکٹر اسیسینیشن پہ مبنی مواد آ جاتا ہے، ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے. سب کی عزت سانجی ہے، سب کی پرائیویسی سانجی ہے، لیکن وہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اسے روکنا ممکن نہیں رہتا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لیک ہوتی ہیں ویڈیوز، یہ کیا خود کروائی جاتی ہیں پاپولیرٹی کے لیے، فیم کے لیے، یا یہ بس ہو جاتی ہیں؟ نہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو کچھ ویڈیوز تو ایسی ہیں جو باقاعدہ منظم سازش کے تحت، جیسے مریم نے کہا کہ میرے پاس گندی ویڈیوز موجود ہیں ججوں کی، تو اس کے پاس بہت بڑی لائبریری ہے ماشاءاللہ.
तो लेकिन कुछ लोग पर्सनल अपने ग्रज भी निकालते हैं और उस ग्रज में निकाल कर लेते हैं, तो ये सारा कुछ जो भी है तो गलत ही ना। तो राना साहब इसी के साथ मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, यानी कि सहाफ़त का फ्यूचर क्या है, जर्नलिस्ट का क्या फ्यूचर है? मैंने जब जर्नलिज्म शुरू की थी ना, तो मेरी तनख्वाह थी 2360 रुपये, 2300 रुपये। आज जो बच्चा इंटर्नशिप के बाद जॉब पे जाता है उसकी तनख्वाह 30 से 35 हज़ार रुपये होती है, यानी 1000% ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज का बच्चा है उसको एक अच्छा स्कोप अवेलेबल है, और जूं जूं मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बढ़ेगी, सफोकेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे उसको के इजहार के रास्ते निकलेंगे, और इजहार के रास्ते निकलेंगे, मीडिया आएगा, फैलेगा, नए मीडियाज आएंगे, तो लोगों को मौका मिलेगा काम करने का। सो मैं ये समझता हूँ कि आने वालों के लिए मैदान खुला है, लेकिन ये उन्होंने तय करना है कि उन्होंने अपना ज़मीर किस सतह तक बेचना है। ये उन्होंने तय करना है कि वो अपने ज़मीर का सौदा कितना करते हैं, ये तो उन पर डिपेंड करता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे पास वक्त कम है, बातें तो बहुत सी हैं, सवाल भी बहुत से हैं, लेकिन इसी के साथ हम आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ होगा, तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे इसी पर। बहुत शुक्रिया राना साहब और बहुत शुक्रिया नाज़रीन, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।